اور کوئی ذہن میں کسی کے سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے مجھ سے. حضرت آئیے ادھر کو, آئیے ادھر کو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. جیسے فجر کی نماز کی بات, جیسے جماعت ہوئی اور ہمارے یہ لگ رہا ہے کہ ایک رکعت ہو چکی ہے, دوسری رکعت میں آپ امام صاحب پہنچ چکے ہیں, تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنت پڑھنا چاہیے یا جماعت میں کھڑا ہونا چاہیے؟ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور ایک رکعت ہو چکی ہے, دوسری رکعت میں امام صاحب جا چکے ہیں, تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اگر ہمیں معلوم ہے اس چیز کا کہ ایک رکعت ہماری یہ ہو گئی اور ایک رکعت بچی ہے, اور تو اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے, جماعت میں شامل ہونا چاہیے. یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا. صحیح ہے. اور ابھی آپ نے ایک سوال اور کیا تھا کہ بغیر داڑھی والا اذان پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. تو دیکھیے اس کے تعلق سے میں اپنے علم کے حساب سے میں جواب دینا چاہوں گا کہ دین میں داڑھی ہے, داڑھی میں دین نہیں ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا داڑھی رکھنا فرض کفایہ ہے, فرض ہی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے چہروں پر یہ داڑھی دی ہے تو اگر یہ ہمارے آقا کے چہرے پہ داڑھی تھی, میں نے بھی جب اپنی داڑھی کو اپنے چہرے پہ سجایا ہے, سنت رسول کو سجایا, تو میرے ذہن میں بات یہ رہتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی, داڑھی مبارک تھی, حضرت علی شیر خدا کی داڑھی مبارک تھی, امام حسن حسین کی داڑھی, ان سارے لوگوں کی اہل بیت ان کی سب کی داڑھیاں تھیں. تو ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے ان کے غلام ہیں جو ہمارے داڑھی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ اذان کی بات کر رہے ہیں کہ اذان پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے, تو بغیر داڑھی والا اذان پڑھ سکتا ہے, لیکن کب پڑھ سکتا ہے؟ جب کوئی وہاں پہ باشرہ انسان نہیں ہے, اذان کا وقت ہو گیا ہے اور باشرہ انسان کوئی ہے نہیں اذان پڑھنے والا, اور تو اس اور ہاں تو پھر اس کے نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے, بنا داڑھی والا تو پڑھ سکتا ہے داڑھی اذان. اور کیا پوچھا تھا آپ نے بھائی رحمت بھائی؟ میں وہی حضر کی اس میں پوچھا تھا, وہ آپ نے بتا دیا. اچھا, اور کوئی ذہن میں کسی کے سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے مجھ سے. حضرت آئیے ادھر کو, آئیے ادھر کو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ ناظرہ کر رہے ہیں. اچھا ناظرہ کر رہے ہو, کتنے پارے ہو گئے؟ 17 چل رہا ہے. 17 پارے کا نام؟ اترابا. کتنے پارے ہوتے ہیں قرآن میں؟ 30 پارے ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا قرآن؟ پڑھا ہے. تو سب سے آخری پارے کا کیا نام ہے؟ عام نہیں کہا جائے گا, اماں کہا جائے. ہاں اماں کا پارا ہے. اچھا حضرت آپ ہی بتائیے وہ کون سی صورت ہے, ذہنی آزمائش کا سوال ہے, آپ بھی بتا سکتے ہیں, ویسے قرآن آپ نے پڑھا ہے, وہ کون سی صورت ہے جس صورت میں صرف ایک زیر ہے, زیر ایک ہی ہے پوری صورت میں؟ نہیں پتا. زیر اچھا, سورہ فاتحہ کس کو بولتے ہیں؟ سورہ فاتحہ الحمد شریف کو. جناب آپ آئیے, آپ بتا دیں گے ماشاءاللہ, امید ہے مجھے. ایک زیر کون سی صورت میں ہے؟ یاد نہیں آ رہا. یہ غور کرنے کی بات ہے, ذرا غور کریں ذرا, تھوڑا سا ہنٹ دے دوں تھوڑا سا میں. علم ترا سے لے کر جو 10 صورتیں ہوتی ہیں انہی میں سے ایک صورت ہے. نہ وہ نہیں ہے. لم یلد, اچھا قل اللہ احد. لد, لام کے نیچے زیر ایک. وہ کون سی صورت ہے جس صورت کی ہر آیت کی آخر میں سین ہے؟ ناس. صحیح بھائی, دونوں نے جواب دے دیا. قل اعوذ برب الناس سورہ ناس میں ہے. اچھا وہ کون سی صورت ہے جس صورت کے ہر آیت کے آخر میں رے ہے, را ہے؟ سورۃ کوثر. سورہ کوثر ہے. شاکر بھائی آپ نے پڑھا قرآن؟ روز ماشاءاللہ روز پڑھتے ہیں آپ, دکان میں پڑھتے ہوں گے بیٹھ کے.
माशाल्लाह सही है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा काम करते हैं आप, कुरान पढ़ते हैं दुकान में और बरकत होगी। चले ठीक है माशाल्लाह। भाई ने सवाल कुछ पूछ रहे थे तो मैंने सोचा इसकी भी थोड़ा सा शॉर्ट बना लिया जाए, और एक दो सवाल भी कर लिए भाई से। इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे मुलाकात। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।